سپردے خاک ہی کرنا تھا مجھ کو، سپردے خاک ہی کرنا تھا مجھ کو، تو پھر کاہے کو نہلایا گیا ہوں۔ سپردے خاک ہی کرنا تھا مجھ کو، تو پھر کاہے کو نہلایا۔ تو پھر کاہے کو، ایک لکھنؤ کے شاعر ہیں، اسی مضمون کو وہ بیان کرتے ہیں۔ میرا مضمون چلتا ہے بہت سے، آگے کام چلے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ کفن معطر و شستہ، بدن مطہر و صاف۔ مفتی صاحب، کفن معطر و شستہ، بدن مطہر و صاف، تکلفات یہ ہیں خاک میں ملانے کے۔ کفن معطر ہو، کفن تے کے لگے عطر لگا تے شستہ توتا ہے تے بدن میتنا پہلے اگر صاف نہیں ہے تو پھر صاف کیتا بندہ ہے، نہلایا بندہ ہے۔ مطہر و صاف، تکلفات یہ ہیں خاک میں ملانے ہیں جی۔ اتنا اہتمام کر کے تو پھر بندہ یہ جو لوگاں مٹیاں دبنا ہونا ہے۔ اللہ دی قدرت ہے کہ مٹی جی جانے واسطے بھی اتنا اہتمام، صفائی اہتمام۔ اور میں میر انیس لکھنوی مرحوم امام حسین کی بارگاہ میں انہوں نے ایک بڑا شورۂ آفاق سلام پیش کیا، تو اس زمین میں میں نے ایک نعت کہی، تو اس کا مجھے اس سے ملتا جلتا مضمون اپنا ایک شعر یاد آ گیا۔ نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، مسافران لحد اس لیے نہا۔ اصل میں میت کو اس لیے غسل دیا جاتا ہے، میری جو سمجھ ہے، یہاں علماء بھی بیٹھے ہیں، کیونکہ طہارت بدنی اور کپڑوں کی صفائی نماز کے لیے ہوتی ہے، عبادت کے لیے ہوتی ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو عالم تکلیف سے نکل جاتا ہے، نماز معاف ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد نہلانے کا کیا مقصد ہے؟ صاف کفن پہنانے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے، میں نے جو سمجھا، میں نے فقہ کی کتابیں بھی دیکھی کہ نہلانے کا مقصد کیا ہے، کوئی مقصد مجھے نہ پڑھا نہ سمجھ آیا۔ تو پھر دل نے یہی کہا کہ نظر بعالم، سرکار تشریف لائیں گے قبر میں، ایسا نہ ہو کہ میت جو ہے وہ رات کو زندہ حالت میں اگر سویا ہے تو وہ اس کا جسم پلید ہو گیا ہو، صبح مر گیا ہو، تو احتیاطاً اس کو نہلایا جاتا ہے تاکہ ایک پاک ذات اس کے سامنے آئے گی قبر میں، تو اس کی نظر بھی پاک ہو
نظر پاک اس وقت ہوگی جب جسم پاک ہوگا۔ تو پاکیزگی کے عالم میں اس صاحب لولاک کے چہرہ انور پر اس کی نظر پڑے، پتہ یہ چلا کہ مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے تھے۔ جو لحد کے مسافر ہوتے ہیں وہ اس لیے ان کو نہلایا جاتا ہے، ان کو کپڑوں کا اہتمام ان کے ساتھ کیا جاتا ہے تاکہ وہ پاکیزگی کے عالم میں